اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری بہن مریم نواز صاحبہ، پرویز رشید صاحب، ملک سیف کھوکھر صاحب، افضل کھوکھر صاحب، نوجوان فیصل کھوکھر صاحب، میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، نواز شریف سے پیار کرنے والوں، شہباز شریف کے کارکنوں، ابھی یہاں پر کہا جا رہا تھا کہ اس گھر کی دیواریں گرائی گئیں، چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ یہ پنڈال میں میرے بزرگ، چھتوں پر میری بہنیں، نوجوان، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے۔ آپ دیواریں گرا کر، خواتین سے گھر کی بدسلوکی کر کسی کی عزت نہیں لے سکتے جس کو اللہ عزت دیتا ہے۔ اور یہ گھر یہاں پر میں اور آپ کھڑے ہیں، یہ گھر ہمیشہ نواز شریف سے وفا نبھانے والا گھر ہے۔ مشکل وقت میں، اور آج مجھے خوشی ہے کہ میں کسی اور کے گھر نہیں، میں اپنے گھر میں آیا ہوں آپ کے ملنے کے لیے۔ آج دوپہر کو ایوان اقبال میں ایک ہارا ہوا شخص جس کا نام عمران نیازی ہے، رو رہا تھا۔ تقریر نہیں کر رہا تھا، کیا کر رہا تھا؟ رو رہا تھا۔ اور جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا، عمران نیازی، آج تمہارا رونا ہی بنتا ہے، کیونکہ تم نے پچھلے 4 سالوں میں نوجوانوں کو نوکریوں کے جھوٹے خواب دکھا کر ان کے خوابوں کو چکنا چور کیا۔ تم نے غریب کو 50 لاکھ گھر کا جھوٹا وعدہ کر ان کے گھر، ان کے جھونپڑے، ان کے ٹھیلے ناجائز تجاوزات کہہ کر راتوں رات بلڈوزر پھیر کر گرا دیے۔ تم نے کسان جو جون کی گرمی میں اپنی فصلوں پر اپنا پسینہ اور اپنا خون بہاتا ہے، اس سے تم نے کھاد چھین لی۔ تم نے کہا تھا کہ میں
IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، میں خودکشی کر لوں گا۔ تم نے تو خودکشی نہیں کی، لیکن پاکستان کی ماؤں کے بچوں نے بے روزگاری کے ہاتھوں خودکشی ضرور کی۔ آج عمران نیازی، تمہارے مگر مچ کے جو آنسو بہا رہے ہو، تمہیں ان جھوٹے آنسوؤں کے پیچھے چھپنے نہیں دیا جائے گا۔ آج ان بزرگوں کا، نوجوانوں کا، ماؤں کا، بہنوں کا جوش و جذبہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ تم نے ان کے قائد نواز شریف کو جیل میں ڈالا، شہباز شریف کو 2 مرتبہ گرفتار کیا، مجھے، مریم بہن کو، شاہد عباسی، احسن اقبال، سعد رفیق، سلمان رفیق، حافظ نعمان، حنیف عباسی، اور تم کہتے رہے کہ میں تلاشی لے رہا ہوں۔ 4 سال بدترین انتقام کے باوجود اللہ کے فضل سے نون لیگ کے کسی ایک قائد کے خلاف ایک پائی کی کرپشن یہ ثابت نہیں کر سکا۔ آج پاکستانی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نیازی اب کہیں بھی کسی جگہ پر رونا شروع کرے تو اس سے سوال کرنا کہ تم بات ریاست مدینہ کی کرتے ہو، نعرہ انصاف کا لگاتے ہو، بات تلاشی کی کرتے ہو، تو تلاشی تو پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت نے دے دی، اور صرف آپ سے کہا جاتا ہے کہ کسی پاکستان سے پیار کرنے والے دوست ملک نے آپ کو گھڑی تحفے میں دی، آپ کے پیار میں نہیں دی، پاکستان سے پیار کرتے ہوئے دی، اور آپ نے پاکستان اور اس دوست ممالک کے بھائی چارے کو کاروبار بنا دیا۔ وہ گھڑی تحفے میں دی، اس نے گھڑی توشہ خانے سے چوری کر مارکیٹ میں بیچ کر 14 کروڑ روپے کما لیا۔ یہ صرف ابھی ایک سوال کیا ہے پاکستانی قوم نے اور اس کے چھکے چھوٹ گئے ہیں، جواب دینے کو نہیں، کیونکہ کاروبار کیا ہے، گھڑی لاکھوں میں لی اور کروڑوں میں بیچ دی۔ پھر ابھی روز سنتے ہیں یہ بات، میں الزام تراشی نہیں کر رہا عمران نیازی کی طرح، جہاں پر آج یہ نوجوان بزرگ مائیں بہنیں، جہاں پر آج جھونپڑوں میں بچے بھوک سے دودھ کے لیے روتے ہیں، غریب کے گھروں میں ماں کے پاس مرہم پٹی اور دوائی کے لیے پیسے نہیں، مائیں درد سے کراتی ہیں، وہاں پر ان ماؤں کے بچوں کے سینے پر خنجر چلتے ہیں کہ ان کے پاس دوائی کے لیے پیسے نہیں ہے۔ یہاں پر مزدور، دیہڑی باز، ہمارے دیہڑی دار لوگ کھڑے ہیں، ان سے پوچھو، ان کے دل میں جھانک کر دیکھو، جب ساری گرمی میں سارا دن دیہڑی کا انتظار کرتے ہیں، دیہڑی ملتی نہیں ہے، گھر لوٹتے ہیں، بچے دامن نوچتے ہیں کہ ابو روٹی کہاں ہے۔ آج گھروں میں فاقے ہیں، ماؤں کے بچے بے روزگار ہیں، اور جب یہ سننے کو ملتا ہے
کہ وہ فرا گوگی نامی عورت جو فرا گوگی نامی عورت 200 کنال زمین کوڑیوں کا بھاؤ لیتی ہے اور اربوں میں بیچ دیتی ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ وہ تو یونیورسٹی بننی تھی، اس یونیورسٹی کے چارٹر میں کون لوگ تھے؟ زلفی بخاری تھا، یہ خود تھی۔ تو یہ کہتا ہے نا کہ مافیا چینی کھا گیا، چینی میں ماؤں بہنوں کو چینی کے لیے لائنوں میں لگنا پڑتا تھا، یاد ہے وہ دن کے نہیں یاد ہے؟ آٹے کے لیے لائنوں میں لگنا پڑتا تھا۔ تو یہ کہتا تھا مافیا ہاتھ کر گیا۔ آج قوم کو دن کے اجالے کی طرح صاف نظر آ گیا ہے کہ جس مافیا کی یہ بات کرتا تھا وہ مافیا کہیں اور نہیں، وہ بنی گالا کے اندر بیٹھا تھا۔ اور یہ میڈیا کے دوست بھی یہاں پر موجود ہیں، آج روتے روتے کہتا ہے کہ مجھے بلیک آؤٹ کیا جاتا ہے، میڈیا میری تقریر نہیں دکھاتا۔ او میاں عمران نیازی، تم کس سے گلہ کر رہے ہو؟ تمہارے 4 سالہ فیشسٹ دور میں میڈیا ہاؤسز کے مالکان کو جیلوں میں ڈالا گیا، تمہارے دور میں جو صحافیوں کے حفاظت کے لحاظ سے سیاہ دور تھا، صحافی اٹھائے گئے، ان کو مارا گیا، ان کے گھروں میں ریڈ کیے گئے۔ آج یہ فرماتے ہیں کہ میڈیا مجھ سے انصاف نہیں کر رہا۔ تم کس منہ سے آج یہ بات کرتے ہو؟ تم نے تو ظلم کے پہاڑ ڈالے اس میڈیا پر، شکر کرو کہ آج میڈیا تمہاری خبر لگاتا ہے۔ اور آج جس صوبے کے آپ باسی ہیں، جہاں پر 14 کروڑ لوگ بستے ہیں، آج پتہ ہے ہائی کورٹ نے کیا کہا کہ 1 مہینے سے اس پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ گورنر بیمار پڑ جاتا ہے جب حلف لینے کی باری آتی ہے، صدر صاحب چھٹی پر چلے جاتے ہیں۔ یہ کھیل تماشا کب تک چلاؤ گے؟ میں تانوں دس دیا، ایک گورنر بیمار ہو جاوے، ایک صدر بیمار ہو جاوے، اللہ تعالیٰ انہوں صحت دے، تو میں کہنا سارا ٹبر بیمار ہو جاوے، مسلم لیگ نور حکومت بنائے گی۔ اور آج میں آپ سے پوچھتا ہوں، پنڈال میں یہاں پر غیور عوام سے پوچھتا ہوں، اور تم 4 سال کا حساب تو دو کہ تم نے اس قوم کا کیا سنوارا ہے؟ کس منہ سے آ کر تم آج کہتے ہو کہ میں 20 لاکھ لوگوں کو اسلام آباد لے کے جاؤں گا؟ کان کھول کے سن لو عمران نیازی، تم ویسے ہی کبھی کھلاڑی تھے ہی نہیں، تم اناڑی تھے۔ تم نے خود اپنی کتاب میں مانا کہ تم اپنا روزگار جوا کھیل کر کماتے تھے، اور میں نے آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے اس کو کہا تھا جب کالی پٹیاں باندھ کر میں نے اور ہم سب نے
اسمبلیوں میں حلف لیا تھا آج سے 4 سال پہلے. میں نے کہا تھا عمران نیازی تمام تر دھاندلی کے باوجود کالی پٹی باندھ کر اس ملک کی عوام کی خاطر, اس جمہوریت کی خاطر ہم ایوان میں جا رہے ہیں. میں اللہ سے ڈر کر کہتا ہوں, میں نے 4 سال پہلے کہا تھا کہ اگر اس ملک کی جتنی خدمت نواز شریف اور شہباز شریف نے کی تم اس سے 25% بھی کر جاؤ تو شاید لوگ تمہاری دھاندلی بھول جائے. آج 4 سال میں بے روزگاری انتہا کی, غربت انتہا کی, جو 74 سال میں پاکستانی قوم نے نہیں دیکھی, مہنگائی ان سے پوچھو جن کی دال روٹی پوری نہیں ہوتی, تنخواہ مہینے کی 7 دنوں میں ختم ہو جاتی ہے, محلے والوں سے رشتہ داروں سے قرض لے کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں. تو 4 سال میں تم نے اس قوم کو تکلیفیں دی, اور وہ دور نواز شریف کا دور تھا جب معاشی اشاریے ترقی برابر گامزن تھے, 5.8% گروتھ ریٹ تھا. اور میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ہم نے اللہ کے فضل سے 3200 ارب کی ترقی کا بجٹ دیا. اس میں سی پیک تھا, اس میں 12,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے تھے, یہ لاہور سے ملتان موٹر وے تھی, حاصل پور بہاولپور روڈ تھی, کھانے وال لودھرا روڈ تھی, یہ طیب اردوان ہاسپٹل جو وہاں پر مظفر گڑھ کے کوٹھوں میں ہے, یہاں پر کڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ انسٹیٹیوٹ بنا جہاں پر غریب کا علاج ہوتا ہے. کسان بھائی ہیں, 8,000 کلومیٹر کی سڑک, پکیاں سڑکاں تھے, سوکھے پینڈے. تو عمران نیازی اس جماعت نے اس عوام کی خدمت کی ہے, لیکن میں آج بڑے اللہ سے ڈر کر کہتا ہوں کہ تم بازی شروع ہونے سے پہلے ہار چکے ہو. کیا ہے؟ ہار چکے ہو. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ سنو میرے نوجوانوں, جب قوموں میں مایوسی آتی ہے, آئین اور قانون کا دن دہاڑے قتل ہوتا ہے, آئین کو ردی کی ٹوکری میں پھینک کر پامال کیا جاتا ہے, اور پھر سپریم کورٹ کو رات کو 12 بجے عدالت لگانی پڑتی ہے, تو خدا نہ خواستہ ملک ٹوٹ جایا کرتے ہیں. اس لیے تمہارے ڈپٹی اسپیکر نے, تمہارے اسپیکر نے, تمہارے گورنر پنجاب نے اور صدر عارف علوی نے آئین پاکستان کا حلف لے کر آج جو کارروائی کی, جو کرتوت کی, وہ آئین پاکستان کے پاسدار نہیں رہے بلکہ وہ تمہارے غلام بن چکے ہیں. اور پاکستانی قوم کے یہ بچے چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے غلام نہیں, ہم تمہاری سیاست کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے. عمران نیازی, بتاؤ آج نواز شریف کو جیل میں ڈالا, کہا غبن ہوا, کچھ نہ نکلا. وہ کہتے نا کہ کھودا پہاڑ تے نکلا چوہا, وہ پہاڑ کھودیا اور چوہا کی چونٹی بھی نکلی خدا دے فضل و کرم نال. اور شہباز شریف کو یہاں کی عدالتوں نے
نیب سے سوال کیا کہ کرپشن کہاں ہے؟ نیب نے کہا ہم نے تو کرپشن کا الزام نہیں لگایا. نیشنل کرائم ایجنسی یو کے برطانیہ کی ایجنسی نے 22 مہینے تحقیقات کی. وہی الزامات نیازی کے وہاں پر انہوں نے لگائے اور برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے کہا 2 سال کی تحقیق کے بعد ہم اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ شہباز شریف کے خلاف ایک پائٹی کرپشن نہیں ہے خدا کے فضل و کرم سے. اور ابھی تو توشہ خانے سے کام شروع ہوا ہے. ابھی جو اس نے اپنے ٹی بوائز کے نام پر پیسے منگوائے خود اپنے دستخط سے اسٹیٹ بینک میں کہا کہ اتنے اکاؤنٹ ہیں حالانکہ اکاؤنٹ زیادہ تھے, اکاؤنٹ چھپائے, منی لانڈرنگ کی. نیازی صاحب اب بنی گالا کے پہاڑ سے نیچے اترنا ہوگا اور عوامی عدالت میں اپنے گناہوں کا حساب دینا ہوگا. اور جو غصہ میں نوجوانوں کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں, اب نیازی صاحب آپ کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا. میں پنجاب کا وزیر اعلیٰ نہیں ہوں, میں پاکستانی غریب عوام کا, پاکستان کے پنجاب کے عوام کا وزیر اعلیٰ ہوں, کا خادم ہوں. اور ہم نے لانگ مارچ کیا, کل بھی ورکرز کنونشن سے خطاب کیا. یہ کہنے کو ورکر کنونشن ہے لیکن آپ کے پیار نے اس کو ایک جلسہ بنا دیا ہے خدا کے فضل و کرم سے. اور آپ کے جذبوں کو حمزہ شہباز سلوٹ پیش کرتا ہے, سلام پیش کرتا ہے. اور عمران نیازی کو کہنا چاہتا ہوں فکر نہ کرو نیازی صاحب, جہاں تم جلسہ کرو گے وہیں پر میں اور مریم بہن جلسہ کر کے تمہارا جواب دیں گے. اور تمہیں بتائیں گے کہ سیاست کے میدان میں جھوٹ کا مقابلہ سچ کی سیاست سے کیسے کیا جاتا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ختم ہو جاتی ہیں. نوجوانوں یہ کل کہہ رہا تھا کہ نہیں رات کے 12 بجے سپریم کورٹ کے دروازے کیوں کھل گئے. میں قطعاً انتقام کی سیاست پر یقین نہیں رکھتا, لیکن جو تمہاری کرتوتیں روز کرپشن کی کرتوتیں عوام کے سامنے آ رہی ہیں, اور نیازی صاحب حالی سپریم کورٹ کے دروازے کھلے ہیں, فکر نہ کرو جو تاڑیاں کرتوتیں ہیں جیل کے دروازے بھی کھلیں گے. یہ بچہ جو کھڑا ہے نا, جو جھنڈے ہلا رہا ہے, ایسے کئی بچوں کے خواب ہیں کہ ہم اس پاکستان کو خوشحال پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں. ایسے کئی بچوں کے ماں باپ رات کو تہجد کے وقت گڑ گڑا کر رب کے سامنے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی خیر کری, اس ملک کو ترقی دی تاکہ ہمارے بچے عزت کا روزگار کما سکیں. میں پاکستانی قوم کو گواہ بنا کر کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بزرگوں نے جو مجھے سکھایا ہے, دن رات محنت کریں گے, آپ کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملائیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے, دن رات محنت کر کر اس ملک کو نوجوانوں کے ساتھ مل کر قائد اعظم کا خوشحال پاکستان بنائیں گے. جذبات جو ہے نا وہ پیسوں میں نہیں تولے جاتے. جذبات, محبت کے جذبات سونے میں نہیں تولے جاتے. یہ انمول تحفہ ہے, آپ کے جذبے کی کوئی قیمت نہیں, آپ کا جذبہ قابل تحسین ہے. اور بہت نعرے لگائے
کا جواب دینا ہے. تیار ہو؟ پاکستان، نواز شریف، شہباز شریف.